اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائے۔ رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے شمار معجزات سے نوازا۔ دنیا میں صبح قیامت تک کوئی بھی میرے اور آپ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 3 معجزہ عطا فرمایا۔ اور جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزے عطا فرمائے ہیں، قرآن نے ان کی تعداد بتائی کہ 9 معجزے، اور وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی بات آئی تو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش اپنے آخری نبی کو 3 لاکھ معجزے عطا فرمائے۔ اندازہ کریں کہ کسی کو 1 معجزے، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، انبیاء کرام آتے گئے، معجزات آتے گئے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 3 لاکھ معجزات عطا فرمائی ہے۔ یہ آقا کی شان ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء ہے، اس لیے کہ نبیوں کے سردار ہے۔ تو پھر امام کہتے ہیں تاریکی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیبتہ کاملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن اور معجزہ معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پیارے ہیں، تمام معجزات لاجواب ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج والا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ قدم قدم پر ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائے ہیں۔ یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قدم قدم پر ہر مقام اور ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائے ہیں۔ ہر نبی کی الگ معراج ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، عرش الہی پر نظر پڑی ہے، کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ دیکھا، یہ ان کی معراج ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو جنت میں سیر کرائی گئی، آج بھی وہ جنت میں زندہ ہے، یہ ان کی معراج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی سیر کرائی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کذالک نری ملکوت السماوات والارض، او کما قال کہ ہم نے پیارے ابراہیم کو آسمان و زمین کی سیر کرائی، یہ ان کی معراج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معراج عطا فرمائی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، درختوں کے پتیوں میں جب رب قدیر کا جلوہ دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں کہ جس کی گفتگو اس قدر پیاری ہے، جس کی گفتگو اتنی محبت والی ہے کہ اس کا دیدار کتنا خوبصورت ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کر ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ربی انظرنی الیک، مالک میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں، رب کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ
اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، بڑے محبوب نبی تھے، بار بار عرض کرتے ہیں، یہاں تک کہ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آخر کار 9ویں بار وہی جواب آتا ہے کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب گوارا ہوتا کہ موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا رَكِنِ اور آگے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک تجلی اتاروں گا، ایک تجلی نازل کروں گا، اگر وہ پہاڑ سلامت رہا تو تو میرے دیدار کو دیکھ لے گا، میرے نور کو دیکھ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبَّهُ جَعَلَهُ دَكًّا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی چوٹی پر نور کی ایک تجلی اتاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس میں غور کرنے چلے جا رہے ہیں۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں اور پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہو کر پڑ جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ تُبْتُ إِلَيْكَ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوا، میں تیرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو صرف میرا جلوہ دیکھ سکتی ہے، وہ ذات کسی اور کی ہے بلکہ کونین کے والد اسرم خوبا سیاہ نامدہ نازش جہاں امام الانبیاء آمنہ کے داد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کو دکھائی گئی تھی ایک جھلک، موسیٰ کو دکھائی گئی تھی ایک جھلک، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیدار عطا فرمایا ہے، معراج عطا فرمائی ہے۔ معراج کا یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے کو خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں حدیم کعبہ میں سو رہا تھا، نبی سوتا ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، نبی کی آنکھ سوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں حدیم کعبہ میں سو رہا تھا، میرے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اپنی نوری انگلی سے مجھے جگایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہو جاتا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ فاتانی جبریل جب جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، اکیلے نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ ایک نور کی سواری بھی لے کر آئے ہیں، ایک نور کی سواری ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے جاتے ہیں اور دشت کا ایک پیالہ بھی ہے، اس میں حکمت اور نور کی بڑا پانی بھی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لٹاتے ہیں اور اپنی نوری انگلی سے میرے سینے کو شک کرتے ہیں، میرے سینے کے کھولتے ہیں اور میرا دل باہر نکالتے ہیں۔ جب میرا دل باہر نکالتے ہیں تو اس سونے کے پانی سے میرے دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جبریل میرا دل دھو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، جبریل دھو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اسی کے بعد جبریل نے میرے دل کے سینے میں رکھا ہے، پھر اسی کے بعد سینے کو اسی طرح صحیح کر دیا ہے۔ اندازہ کریں کہ اگر کسی کا سینہ چیر دیا جائے اور دل باہر نکل دیا جائے تو انسان کب زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل میرا دل دھو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں دھو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اسی کے بعد نہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، نہ درد کا احساس ہوا ہے، نہ خون نکلا ہے، بلکہ امام سلطانی لکھتے ہیں بل خرج منہ نور، بل خرج منہ نور، نبی کا سینہ چیرا گیا، خون کے بجائے نور نکلا ہے۔ تو پھر امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سکے اعلی حضرت زندہ باد، مولانا شاہ زیب محمدی صاحب قبلہ زندہ باد۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبریل میرا دل دھو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان تھی۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ خون کے بجائے بل خرج منہ نور، خون کے بجائے نور نکلا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نبی ہے تو بشر، نبی ہے تو بشر، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خون کے بجائے نور کیسے نکل
ہے تو پھر میں نے کہا اگر نبی کے خون نکلتا تو انسان کہتے کہ میری طرح بشر ہے، اب خون کے بجائے نور نکلا ہے تو سنی قیامت تک کہتا رہے گا ہماری طرح نہیں بلکہ نوری بشر ہے، افضل بشر ہے، اکمل بشر ہے، لاجواب بشر ہے، باکمال بشر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں، میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں کہ جبریل جو نور کی سواری لے کر آئے تھے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے اس پر سوار کیا گیا، میں اس پر سوار ہوتا ہوں اور پھر اسی کے بعد آسمانوں کی مجھے سیر کرائی جاتی ہے۔ پہلے آسمان پر میں داخل ہوتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان کی طرف پہنچتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سارے انبیاء کرام آخری نبی آخری زمان سے فیض حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ امام نے کچھ اس طرح بیان کیا، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تمام انبیاء کرام آپ سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کی جب باری آتی ہے، سدرۃ المنتہا کا جب مقام آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ٹھہر جاتے ہیں، یا رسول اللہ میری یہ مجال نہیں، اگر بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرا یہ نوری پر جل کر راکھ ہو جائے گا، یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ بھی وہی ساتھ ہے، صرف آپ ہی جا سکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے آقا امام الانبیاء ہیں، جس طرح میرے آقا امام الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت جبریل امام الملائکہ ہیں، جس طرح آقا کی ذات نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، لیکن اتنے کمال، اتنے باکمال، اتنے مراتب و مرتبے کے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر بار کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرا پر چل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کا سردار ہو کر حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ نہ سکے تو آج کے یہ امتی اللہ کے رسول کے مقام کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ارے جب امام الملائکہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل نبی کے مقام کو نہ سمجھ پایا تو ہم جیسے امتی نبی کے مقام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو پھر مجھے کہنا ہے کچھ بشر ہونے کے ناطے مجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی کی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے؟ عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے؟ خسروا عرش میں اڑتا ہے فریضہ اللہ رسالت معراج النبی زندہ باد اعلیٰ حضرت زندہ باد شاہ محمدی صاحب قبلہ زندہ باد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، آپ ہی جا سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرب خاص بھی پہنچتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرتے ہیں، جلوہ الہی سے سرفراز ہوتے ہیں، نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے 50 نمازیں ملے تھی لیکن قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اب اس 50 نمازوں میں کمی ہو کر آج 5 ہو گئی ہے، اور بھی بہت سارے تحائف ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرب خاص میں ہو کر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک واقعے کا ذکر میں یہاں کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک راز کی باتوں میں سے ایک بات میں یہاں عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن بڑے خوش تھے، انتہائی مسرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوش تھے، اور اسی طرح خوشی کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں عائشہ آج جو بھی مانگنا ہے مانگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی خوش ہیں، مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لبوں پر تبسم کے ترانے کھلکھلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جو بھی مانگنا ہے آج مانگ دے۔ ایسے اختیار والے نبی سے آخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا چیز مانگتے؟ بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر خوش ہیں، آخر مانگو تو کیا چیز مانگو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر خوش ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اختیار جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ عائشہ مانگ جو مانگنا ہے، ایسی کیا چیز مانگو کہ جس میں سب کچھ آ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کشمکش میں پڑی ہوئی ہے کہ اختیار والے نبی سے کیا مانگا جائے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر ہم اللہ کے رسول کو پکارے تو یقیناً سرکار سنتے ہیں، جواب آتا ہے، مدد آتی ہے، سرکار سنتے ہیں، سرکار گزارے بہتر ارشاد فرماتے ہیں ہم پکارے جو یہاں سے وہ وہاں سنتے ہیں۔ اللہ اللہ کرے کیسی ہے سماعت ان کی، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں۔ خیر البشر کو خبر نہ ہو، کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں، کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی شفا مانگے مصطفیٰ شفا دیتے ہیں، کوئی دولت مانگے مصطفیٰ دولت دیتے ہیں، کوئی دنیا مانگے مصطفیٰ دنیا دیتے ہیں، کوئی شفا مانگے مصطفیٰ شفا دیتے ہیں، کوئی آخرت مانگے مصطفیٰ آخرت دیتے ہیں، کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو فقیران زمانے کو شہنشاہی بلا کر دے، کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے، وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایسے اختیار والے نبی نے فرمایا ہے عائشہ مانگ کیا مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کشمکش میں پڑی ہے، آخر کیا چیز مانگو، ایسا کچھ مانگو کہ جس میں سب کچھ آ جائے۔ ہار کر کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے کیا چیز مانگوں، کیا میں اس کا مشورہ اپنے ابا جان ابو بکر سے کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہمیشہ سرکار تبسم فرمایا کرتے تھے۔ امام نے کہا جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عائشہ ٹھیک ہے جا مشورہ کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی دوڑی اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابا جان آج نبی بڑے خوش ہیں، بڑی مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، اور اسی خوشی کی حالت میں کہتے ہیں عائشہ مانگ کیا مانگنا ہے، جو بھی آج مانگے گی میں تجھے عطا کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ نبی سے اگر مانگنا ہے تو ایک چیز مانگو، توجہ کریں، نبی سے مانگنا ہے تو ایک چیز مانگو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابا جان جلدی بتائے کیا چیز مانگو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی عائشہ اللہ کے نبی کے پاس جانا اور کہنا یا رسول اللہ جب آپ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے گئے تھے اور اس خاص ملاقات میں کچھ راز کی باتیں بھی ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں کوئی ایک بات بتا دیں۔ لیکن اے عائشہ جیسے ہی نبی بتائیں گے وہ راز کی بات مجھے بھی فوراً بتا دینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو جاتی ہے، دوڑی دوڑی واپس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انتظار کر رہے تھے۔ عائشہ کو آتا دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا اے عائشہ کیا مشورہ دیا میرے آنے کار نے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ میرے ابا جان والد گرامی حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے گئے تھے اس ملاقات میں کچھ راز کی باتیں بھی تھی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ یہ سن کر اللہ کے رسول اور بھی زیادہ مسکرانے لگے۔ پوچھا بھی تو کیا پوچھا، یار غار نے سوال پوچھا تو بھی کیا پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں عائشہ یہ راز کی بات ہے، میرے رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن میں نے تجھ سے وعدہ کر دیا ہے، تو اب میں تمہیں ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات میں بتا دیتا ہوں اے عائشہ سنو، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا ان خاص ملاقات میں ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی امت میں اگر کوئی انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو اس کو جنت میں جانا لازم ہو جاتا ہے۔
اے عائشہ یہ راز کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو اس کو جنت میں جانا لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور دوڑی دوڑی واپس اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، عائشہ صدیقہ کا راستہ عائشہ صدیقہ کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ پہنچی ہیں، ابو بکر عرض کرتے ہیں عائشہ بتا اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اے میرے والد گرامی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں جانا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو جاتی ہے، ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، جو انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں جانا لازم اور واجب ہو جاتی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ خوش ہونے کے بجائے آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، بیٹی عائشہ تم نے اس بات کا ایک ہی پلہ دیکھا ہے، اس بات کا ایک ہی روپ دیکھا ہے کہ جو انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو اس کو جنت میں جانا لازم ہو جاتا ہے۔ تو کیا اگر کوئی انسان کسی کا دل توڑ دے گا تو کیا اس کو جہنم میں بھی تو جانا لازم ہو جائے گا؟ اسی سوچ کر میں رو رہا ہوں کہ کہیں کسی کا اس سے دل نہ ٹوٹ جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آج تو ہم نمازوں سے دور ہی ہیں، ہم عبادت سے دور ہی ہیں۔ آج ہم اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو اپنی باتوں سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنی باتوں سے انہیں اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کا دل توڑ رہے ہیں۔ جب کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے آج ہم کہاں جا رہے ہیں، آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یقیناً یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نمازوں سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہیں، رب کی بندگی سے دور ہیں، اور کس قدر ہم گناہوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دن گناہ کرتے ہیں، شام گناہ کرتے ہیں، زندگی کا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزر جاتا ہے، لیکن کیا کبھی ہمیں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے؟ راتوں میں ہم جب خلوت میں ہوتے ہیں تو کس قدر ہم گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کون یاد کرے گا ہمیں اس حالات متغذی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باپ خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے۔ اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نہ جاتے ہیں سرے عام میں پھر رہے، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے، شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر دیکھو، عبادت الہی میں جھک کر دیکھو، جب خدا ہمارے ساتھ ہو جائے گا کوئی مصیبتیں پڑی نہیں رہیں گی، بلکہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے خدا کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم بہت دور چلے ہو گئے ہیں، گونگی ہو گئی آج کی زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا، ایک بات یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسجد اعلیٰ حضرت زندہ باد، جشن معراج النبی زندہ باد۔